رمضان المبارک کی آمد ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ترتیبوں کو بدل کے رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری شروع کریں۔ رمضان المبارک سے چند ہی دن باقی ہیں۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب 3 ماہ پہلے رمضان کی تیاری کی ہوتی تھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب رجب کا چاند طلوع ہوتا تو اللہ کے رسول رمضان کی برکت کی دعا فرمانا شروع کر دیتے۔ تو دعا کے الفاظ یہ ہوتے تھے کہ اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکات عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی۔ رجب سے ہی تیاری شروع کرنے کا معنی یہ ہے کہ رمضان المبارک اتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ اس جیسی فضیلتوں کی ترتیب ملنا مشکل ہے۔ پورے سال میں آپ جو نفل پڑھتے ہیں وہ نفل شمار ہوتا ہے، لیکن رمضان میں جو آپ نفل پڑھتے ہیں وہ فرض کے برابر شمار ہوتا ہے، اور پورے سال میں ہم جو فرض پڑھتے ہیں وہ فرض شمار ہوتا ہے۔ رمضان میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر شمار ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے 2 3 4 5 پوائنٹ طے کر لیں۔ نمبر 1 کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں اور تراویح پڑھنی ہے، یہ طے کر لے بندہ اپنے دماغ اور دل کے ساتھ، یہ بندہ اپنی کمٹمنٹ کر لے۔ کیوں؟ اگر کسی بندے کی یہ نیت ہو نا کہ بس اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ رکھ لیں گے، دیکھا جائے گا، ہو جائے گا، اس طرح میں تقدیر پہ چھوڑ دینا تو پھر بندے کی ہمت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور جب ہمت ڈھیلی پڑ جاتی ہے تو پھر موقع پر کام نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ اور ہم اسکول کے، کالج کے، مدرسے کے امتحان میں اپنی تیاری کرتے ہیں نا، تو وہاں 2-3 قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں پوزیشن ہولڈر بنوں گا، پہلی پوزیشن، اگر اس کی پہلی نہ آئے تو دوسری آ جاتی ہے، اور جو دوسری سوچے کہتے ہیں اس کی تیسری آتی ہے، اور جو تیسری سوچے کہتے ہیں وہ پاس ہو جاتا ہے، اور جو سوچے نا کہ میں رعایتی پاس ہو جاؤں گا، بس ٹھیک ہے باقی مجھے کیا آتا جاتا ہے، تو وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اگر ہم نے یہ سوچا نا بھائی پنجابی چاہتے ہیں نا آپ ہی ویکھی ویسی دیکھ گنسو صاحب، پھر تیاری نہیں ہو سکتی۔ ہمارے اکابرین کا جو رمضان المبارک، ہمارے بزرگوں کا، اولیاء اللہ کا جو ہے نا، اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہو نا، بلکہ پڑھنا چاہیے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل رمضان پڑھ لیں، 100 صفحے سے بھی کم کتاب ہے، لیکن یہ وہ ہے جو آپ کو رمضان المبارک کی تیاری میں چارجنگ دے دے گی۔ بندہ چارج ہو جائے گا رمضان کی تیاری میں کہ کیا عالم ہوتا تھا۔ رمضان میں روزہ اور تراویح تو چھوڑے، وہ تو کرنی ہے نا، اس کے علاوہ کیا ہے؟ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم گھر میں 3 بندے تھے، ایک والد صاحب، ایک چاچا جان اور ایک میں، جوائنٹ فیملی میں ہم یوں رہتے تھے۔ تو شروع میں کہتے ہیں والد صاحب باقاعدہ جو ہے نا تراویح کے بعد شروع رات میں نوافل پڑھتے اور اس میں قرآن کریم پڑھتے رہتے تراویح کے بعد، اور جب آدھی رات ہو جاتی تو چچا جان اٹھتے اور ابا جان کو اصرار کے ساتھ بالجبر کہہ کر معذرت کر کے انہیں کہتے آپ سو جائیں اب میں پڑھوں گا، تو وہ سو جاتے۔ رمضان میں رات کا جو باقی حصہ ہوتا تہجد سے پہلے تک تو چاچا جان پڑھتے۔ کہتے جب تہجد کا وقت ہونے لگتا تو پھر اس وقت وہ مجھے اٹھا دیا کرتے تھے۔ آپ بتائیں یہ عالم ہے۔ اس طرح پوری رات رمضان المبارک کی وہ کہتے ہیں ہم نے قیمتی بنائی ہے، اور ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے لوگ تراویحوں کو بھی نہیں سوچتے کہ تراویح پڑھیں گے۔ لوگوں میں ایک رواج چل پڑا ہے کہ تراویح تو نفل عبادت ہے، پڑھو بھی ٹھیک ہے نہ پڑھو بھی ٹھیک ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ صرف نفل ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر یہ صرف نفل ہوتی تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کیوں اس کا حکم فرماتے اور اس کو ادا فرماتے؟ اچھا یہاں پر بھی میں ایک ڈاؤٹ کلیئر کرتا جاؤں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے صرف 3 دن نماز تراویح پڑھائی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی دنوں میں حضور نے پڑھی بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے پورا مہینہ پڑھی ہے، پڑھائی 3 دن ہے۔
تو سوال اٹھتا ہے پڑھانے اور پڑھنے کے فرق کا کیا مطلب؟ یعنی 3 دن جماعت کرائی ہے، باقی دن سب نے اکیلے پڑھی ہے، آپ علیہ السلام نے بھی اور صحابہ نے بھی، اور پورا مہینہ ایسا چلا۔ آپ سوچیں گے کیا مطلب ہے اس کا، یہ ایسا کیوں ہوا؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، وہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ جب 3 دن آپ علیہ السلام نے 3 راتیں پڑھا لی نا، تو چوتھی رات صحابہ انتظار کرتے رہے کہ اللہ کے رسول آئیں گے اور ہمیں باجماعت پڑھائیں گے، پر آپ علیہ السلام نہیں آئے۔ وہ نماز میں آئے صبح میں، کتنے وقت تک انتظار کرتے رہے۔ رسالت امام علیہ السلام کو صبح کی نماز کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم انتظار کرتے رہے، آپ تشریف نہیں لائے۔ گویا یہ کوئی بیمار پرسی کی نیت سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، آپ علیہ السلام تشریف نہ لائے ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی پتہ تھا کہ تم آئے ہوئے ہو، یعنی آوازیں میرے تک آ رہی تھی کہ آپ کو معلوم تھا کہ صحت ہی سلامت ہے، کہ پھر آپ کیوں تشریف نہیں لائے؟ تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا خشیت ان یکتب علیکم، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر اب بھی میں نے چوتھے دن بھی جماعت کرا کے آپ کو پڑھا لیا نا، تو کہیں اللہ وہی بھیجیں اور وہی نازل ہو جائے اور آپ پر یہ عبادت فرض ہو جائے، تو میں اسی لیے نہیں آیا، بس گھروں میں پڑھو۔ اب لوگ اس حدیث کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے تو 3 دن پڑھی، جی نہیں، حضور نے پورا مہینہ پڑھی، 3 دن صرف پڑھائی تاکہ فرض نہ ہو۔ اچھا اب اگلا جملہ، اب بھی گھر میں پڑھنے کی اجازت ہے، اب بھی ہم گھر پڑھیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو گھر بھیج دیا تھا، اب ہم اپنی پڑھیں اپنی گھر میں۔ ایک تو ہے نا گھر میں کوئی حافظ منزل مضبوط کرنے کے لیے پڑھتا ہے، وہ اور ہے، اس کو مسجد نہیں ملی وہ پڑھا سکتا ہے گھر میں، اس نے منزل پڑھانی ہے۔ لیکن ایک آدمی گھر میں اکیلا پڑھتا رہے کہ حضور علیہ السلام کی اجازت ہے، اس بارے میں تفصیل سنو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور جو ہے، وہ دور دونوں بڑے ایمرجنسی میں گزرے ہیں، 2 سال۔ حضرت صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہوئے، جب حضرت عمر کا دور آیا نا، تو ترتیب وہی چل رہی تھی کہ گھروں میں پڑھو۔ حضرت عمر کا پہلا سال ایسے ہی گزرا، رمضان والا، جو خلافت کا دوسرا سال ہے، 10 سال حضرت عمر کی خلافت ہے۔ دوسرے سال حضرت عمر نے صحابہ اور اہل بیت سے مشورہ کر کے تیاری کر لی تھی۔ رمضان آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں یہ بات نافذ کی کہ جو آپ گھر میں پڑھتے ہو وہ مسجد میں پڑھیں گے۔ سب کو حکم ہو گیا، اب سب نے امیر المومنین کی بات مانی اور آ گئے۔ اب سوال اٹھتا تھا کہ یہ حکم امیر المومنین کا ہے یا رسول پاک علیہ السلام کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے حضرت عمر سے پوچھا کہ حضور نے تو ہمیں گھروں میں پڑھنے کی اجازت دی ہے اور آپ ہمیں مسجد کا پابند فرما رہے ہیں، یہ سرکاری حکم ہے یا شرعی حکم ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ شرعی حکم ہے۔ کہا شرعی حکم ہے تو حضور نے گھروں میں پڑھنے کی اجازت کیوں دی تھی؟ یہ تو کوئی انتظامی مسئلہ ہو سکتا ہے، سرکاری مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کہا جی نہیں۔ تو یہاں اجلہ صحابہ کرام کی آپس میں گفتگو ہوئی، حضرت عمر سے انہوں نے پوچھا کہ حضور نے اجازت دی تھی، آپ کیوں مسجد کا پابند فرماتے ہیں؟ آپ بھی وہی اجازت قائم رکھیں کہ ہر بندہ اپنے گھر میں انفرادی طور پہ پڑھ لے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جب حضور پاک اجازت دے رہے تھے تو میں بھی آپ کے ساتھ شامل تھا اس اجازت لینے والوں میں۔ کہا جی ہاں۔ تو کہا پھر مجھ سے پوچھو کہ میں کیوں بلا رہا ہوں آپ کو، بطور شرعی حکم بلا رہا ہوں، وجہ شریعت کا جز سمجھ کے بلا رہا ہوں۔ کہا جی آپ فرمائیں۔ تو کہا جب حضور پاک نے اجازت دی تھی تو حضور پاک علیہ السلام نے پوری حدیث جو بیان فرمائی تھی ذرا وہ فرمائیں۔ تو سب صحابہ نے پورا واقعہ سنایا کہ ایسے بیٹھے رہے، آپ علیہ السلام نہیں تشریف لائے۔ اگلے دن پوچھا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے پتہ تھا تم آئے ہوئے ہو، لیکن میں جان بوجھ کے تمہیں پڑھانے نہیں آیا، بس انفرادی جو آپ پڑھ رہے تھے، اب گھروں میں جا کے پڑھو۔ تو کہا حضور نے آگے کیا فرمایا؟ کہ آگے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے وہی اترے گی تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی، لہذا گھروں میں پڑھو۔ حضرت عمر نے فرمایا 1 منٹ رک جاؤ، یہ جو جملہ ہے کہ خشیت ان یکتب علیکم، مجھے خدشہ ہے وہی اترے گی فرض ہو جائے گی تم پہ، یہی میری دلیل ہے آج بلانے میں۔ کہی آپ کی دلیل کیسے ہے؟ کہ اب وہی اتر سکتی ہے؟ کہ اب تو نہیں اتر سکتی، اب تو رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، اب تو ختم نبوت ہے۔ کہ جب وہی نہیں آ سکتی تو گویا حضور نے اشارہ کیا تھا کہ نماز مجھے بہت محبوب ہے، میں اسی لیے چوتھے دن کی جماعت نہیں کراتا، وہی اترے گی۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں پھر وہی اترنا بند ہو جائے گا، پھر مسجد میں آ کے پڑھ لینا۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر، جہاں آپ کی سوچ پہنچی وہاں عام بندے کی سوچ تو نہ پہنچ سکے۔ تو سب نے اتفاق کیا، پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کے اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان اس کو شرعی حکم سمجھتے ہیں۔ یہ ہے اتراوی کا مسئلہ، اور ہم رمضان المبارک میں اس پر بھی اعتراضات شروع کرتے ہیں، یہ شیطانی خیالات ہیں، اس سے بندہ بچ جائے۔
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شیطان ہمیں نہیں کرنے دیتا، وسوسے ڈالتا ہے شیطان دماغ میں۔ وسوسے دو قسم کے، ایک وسوسہ ہے کہ عبادت ہی نہیں کرو، ایک ہے عبادت کم کرو۔ یہ دونوں وسوسے نہیں ماننے۔ عبادت نہ کرنا یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے، اور عبادت کریں تو چلو تھوڑی کر لیں۔ تھوڑی کا کیا مطلب؟ ایک بندہ صبح نماز پڑھنے جائے اور 1 رکعت پڑھ کے آ جائے، ہم کیا کہیں گے؟ اس نے نماز پوری پڑھی ہے۔ ظہر میں 4 رکعت پڑھنے جائے اور 3 پہ سلام پھیر دے، تو بھائی کیسے مکمل ہوگا؟ تو پوری ہو۔ اور رمضان جیسا مہینہ، حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان کی نمازیں اتنی لمبی ہوتی کہ میں اس کی خوبصورتی اور اس کی طوالت آپ کے سامنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، فرمایا مجھ سے اس کی آپ لمبائی یعنی اس کی طوالت، کتنے لمبی رکعتیں ہوتی تھی اور کتنی خوبصورت انداز میں حضور پڑھتے تھے، وہ آپ لفظوں میں مجھ سے نہیں پوچھ سکتے۔ وہ فیلنگز ہیں، احساس ہیں جو میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ تو رمضان المبارک میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم راتوں کو جاگ کر تلاوت میں، عبادت میں گزاریں۔ صرف چوک پر ہوٹل میں بیٹھ کر رمضان کی رات نہ گزرے۔ دن میں بندہ سو لے، صبح کی نماز ہم کافی ٹائم پہلے یعنی عام معمول سے پہلے، ورنہ نماز صبح کا تو وقت ہوتا ہے، اس وقت ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ظہر تک اچھا بھلا بندے کے پاس وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے کسی ٹائم تک 10 بجے تک 9 بجے تک بندہ آرام کر لے۔ اچھا آپ کے ذہن میں خیال آئے گا جو کاروباری ہیں، جن کی تاجر ہیں، دکان ہے، کوئی باقی معاملے ہیں، اس بارے میں بھی ایک حدیث سن لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں کوئی بندہ اپنے ماتحت کو، جو اس کے نیچے کام کرتا ہے، اس کو اس کے ملازمت میں نرمی دے گا، تو فرمایا اس بندے کی بخشش کے لیے یہ نرمی کافی ہو جائے گی۔ بخشش کے لیے یہ نرمی، مثلا مالک کے دکان ہے، وہ آرام کرتا ہے 12 بجے تک اور شاگردوں کہتا ہے تم 8 بجے آ جاؤ، بھئی وہ بھی تو روزے دار ہیں۔ آپ رمضان میں تھوڑا گزارا کر کے ان کو بھی 2 گھنٹے کی مزید مہلت 10 بجے کی دے دیں، میں اگزامپل دے رہا ہوں۔ تو یہ نرمی کرنا بندے کے لیے بخشش کا بہت بڑا حصہ بن جائے گا، بلکہ حدیث پاک کے مفہوم ہے کہ جہنم جانے میں اس کی یہ نرمی روک بن جائے گی، آڑ بن جائے گی۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ اگر یہ ٹائم کم دے رہا ہے تو اس کو میں تنخواہ بھی کم دوں۔ اگر ٹائم کم میں آپ نے اس کو اجرت کم کر دی ہے تو پھر تو کوئی نرمی نہیں ہے۔ نرمی تو یہ ہے کہ اس کی تنخواہ وہی والی برقرار رہے، لیکن یہ ہے کہ اس معاملات میں اس کے ڈیوٹی کم ہو جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ رمضان المبارک میں ہمیں اپنی ترتیبوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ایک نیت اور بھی کر لیں کہ ہم رمضان المبارک میں کسی قسم کی سستی کو برداشت نہیں کریں گے، چاہے سستی ہے۔ جسم تھکتا ہے نا تو تھکائے نا، کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ رب کریم چاہتے ہیں، شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہمارا جسم رمضان میں تھکے۔ یار دن کو روزہ رکھیں، رات کو 20 رکعت تراویح بندہ پڑھے، تھکے گا نہیں تھکے گا؟ تو شریعت تو ہمیں اس مہینے میں تھکانے کو چاہتی ہے، اور ہم کہتے ہیں جی نہیں۔ ہمارے ہاں ایک ترتیب ہے کہ جب تک اذان سحر یا صبح کا گولا نہ بجے نا، اعلان نہ ہو بھی روزہ ابھی بند ہو رہا ہے، اس وقت تک پانی کا جگ سامنے ہوتا ہے، ہم پیتے رہیں گے۔ اس سے روزہ خراب ہوگا، اس سے سستیاں پیدا ہوں گی۔ پانی اتنا جتنا جانا چاہیے۔ اگر ہم ایکسٹرا پانی اپنے اندر جمع کرتے ہیں تو پھر ناراض نہ ہونا، ہم اپنے آپ کو اونٹ سمجھتے ہیں، انسان نہیں سمجھتے۔ پانی اپنے اندر اسٹور کرنا یہ اونٹ کا کام ہے، اونٹ کے معدے کا کام ہے۔ ہم اونٹ نہیں ہیں کہ ہم ایکسٹرا پانی کی ٹینکی اپنے پاس رکھ لیں، ہم تو انسان ہیں، تو لہٰذا اتنا ہی پئیں جتنا پینا چاہیے۔ اور رمضان المبارک میں جو تراویح کے اندر سستی ہوتی ہے نا، اس کی بنیادی وجہ حکمت ہے۔ حکیم بتاتے ہیں، حکماء اور ڈاکٹر یا میڈیکل اسپیشلسٹ حضرات بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے افطاری میں میٹھا پانی زیادہ پی لیا ہے تو پھر یقیناً آپ کو اس میں سستی ہوگی تراویح میں۔ ہمارے یہاں روزہ کھلتا میٹھا پانی نال شربت پی جا، ہم پوری ترتیب ہی خراب یہیں سے کرتے ہیں۔ پانی پینا منع نہیں ہے اس وقت، لیکن میٹھا پانی جو ہم زیادہ پی لیتے ہیں نا، تو بس میں نے ایک ماہر حکیم صاحب سے پوچھا، میں نے کہا حضرت زیادہ کا کیا مطلب ہے اور نارمل مقدار کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی گلاس کا بھی آدھے سے کم حصہ، آپ 1-2 گھونٹ میٹھے کے زیادہ لینا چاہیں تو لے لیں، ورنہ نہ لیں۔ پھر آپ اس رات تراویح میں اپنی چستی دیکھیں، اور جب آپ میٹھے سے افطاری کریں پھر سستی دیکھیں۔ تو میں نے اس کو تجربہ کیا ہے کچھ سالوں میں،
تو ایسے ہوتے ہیں انسان کو، تو ہم اس مقدار کو ایسے ہی چلائیں گے۔ اچھا، جو اتنا زیادہ ہم کھانا پینا کرتے ہیں نا، میں آپ کو ایک بہت بڑے شیخ الحدیث کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اپنے بیٹے کو اس بات پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا آپ اتنا زیادہ کیوں کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ابا جی بھوک نہ لگے۔ تو انہوں نے کہا حدیث پاک میں ہے کہ مومن کو جو بھوک لگتی ہے روزے میں، تو رب کریم اس کے منہ سے جو اسمیل اس کی بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ کو وہ پسند ہے ریح مسک سے، یعنی کستوری سے زیادہ۔ حدیث ہے؟ انہوں نے کہا جی حدیث تو ہے۔ تو کہا اللہ چاہتے ہیں تجھے بھوک لگے، تیرے اندر یہ کیفیت ہو، اور تو چاہتا ہے نا اللہ میں اپنے آپ کو بھوک نہیں لگنے دوں گا، میں نے 6 روٹیاں کھانی ہیں۔ کہا تو اللہ کی پالیسی کے الٹ نہیں چل رہا؟ تو کچھ ٹائم سوچ کے کہتا ہے کہ ابا جی گل تو تہاڈی ٹھیک ہے، بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ باقی میں پالیسی خداوندی کے خلاف چل رہا ہوں۔ تو یہ رمضان کی تیاری ہوتی ہے۔ اگر میں اس کو میڈیکل کے حوالے سے دیکھوں نا، تو ہمیں یہ ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ جسم میں کوئی ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو بھوک کی وجہ سے ڈیزالو ہوتے ہیں اور بندے کی صحت بنتی ہے۔ تو کہا یہ سال میں 1 دفعہ ہونے ضروری ہیں کم از کم، اور وہ رمضان میں مسلمان کے آٹومیٹکلی ہو جاتے ہیں۔ جو بھوک لگتی ہے نا، وہ بیکٹیریاز جو ڈیزالو ہو رہے ہوتے ہیں اندر جسم میں۔ دیکھیں یہ ہماری ٹینکی ہے جس میں پانی ٹھہرا ہے، اس ٹینکی کی بھی تو ہم سالانہ صفائی کرتے ہیں، تب جا کر ہماری ٹوٹیوں میں پانی صحیح آتا ہے۔ تو بھئی جسم کی تو بھی کوئی صفائی چاہیے نا۔ لیکن آپ جسم کی صفائی کی نیت نہ کریں، میں ویسے بتا رہا ہوں، آپ اللہ کی رضا کی نیت ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ رمضان کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ یہ عبادتیں ہمیں یوں رکھیں، یوں معاملات کریں۔ تو انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی ہے، اس پر میں تھوڑی سی تفسیر روزے کے حوالے سے اور اس کے مسائل کے حوالے سے اگلی دفعہ رب کریم نے موقع دیا تو عرض کروں گا۔ بس یہ چند چیزیں تھیں جس کو ہم دہرا بھی لیں، مذاکرہ بھی کر لیں، اور اس کو گھر کے ساتھ بھی مذاکرہ کر لیں، اور رمضان المبارک میں شکریہ کا مستحق سمجھیں اپنی امی کو، اپنی بہن کو، اپنی اہلیہ کو، اپنی بیٹی کو جو آپ کے گھر میں کام کرتی ہے۔ روزہ اس نے بھی رکھا ہے جی، وہ آپ پر اور میرے لیے آگ پر ٹھہرے اور ہمارے لیے وہ کھانا بنائے، اور میں 30 بار خان مونچھ پہ تیل لگا کر تاؤ دے کر بیٹھا ہوں، اس میں نمک کم ہے اور اس میں مرچیں ایسے کیوں ہیں، تو اس پر مجھے نرمی کرنی چاہیے۔ یہ جو حدیث پاک میں ہے کہ اپنے محتاط کو آپ نرمی دو گے، اللہ آپ کو جو ہے نا جہنم سے بچا لے گا رمضان میں روزہ دار کی نرمی پر۔ تو اس نرمی میں محتاط میں سب سے پہلے بیوی بھی شامل ہے، وہ ماں بہنیں بھی شامل ہیں جو آپ کے اور میرے لیے آگ پہ ٹھہرتی ہیں۔ تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہم یہ اس طرح نرمی کے ساتھ رمضان گزاریں گے، محبت کے ساتھ گزاریں گے، تو حدیث پاک میں جس پر ایسا اچھا رمضان گزر گیا، اس سے بڑا خوش قسمت ہی کوئی نہیں ہوگا کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلے گا۔ ہمیں کیا پتہ رمضان المبارک اگلی دفعہ کا ہے یا نہیں۔ میں تو ہم سب، آپ سب کے لیے، اپنے سننے والے دوستوں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں حرمین شریفین کا رمضان عطا فرمائے۔ اللہ پاک وہاں حدیث پاک میں ہے کہ رمضان کا عمرہ ایسے ہے جیسے آپ علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے کا ثواب۔ ایک حدیث میں ہے رمضان کا عمرہ حج کے برابر، ایک میں ہے حجۃ معیہ کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر، حدیث پاک۔ تو رمضان المبارک کا عمرہ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ اپنی فیملیز کے ساتھ عطا فرمائے، بچوں کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں کوئی رکاوٹیں اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ تو رمضان المبارک میں ترتیب اپنی چینج فرمائے۔ بس آج سے 2-4 پوائنٹ گھر میں طے کر لیں، اگر اس طرح ہم نے طے کر لیا اور معاملہ ٹھیک رکھا نا تو بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے، اللہ آپ کو سلامت با کرامت رکھے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔